السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ایرانی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہت گھنٹوں سے ان کے ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری تھی اور اس کے لیے روسی ماہرین، ترک ماہرین، اس علاقے میں جو مشرقی آذربائیجان ہے، ایرانی صوبہ، وہاں کہا جا رہا تھا کہ فوگ ہے، پہاڑی علاقہ جو ہے وہاں بہت دشوار گزار راستہ ہے، تو جس کی وجہ سے ترک اور روسی اور کچھ چینی سیٹلائٹ سے بھی مدد لی گئی۔ پھر اسی طرح یورپین سیٹلائٹ جو تھی بند پڑی تھی ایرانی حکام کے درخواست پر، اور یورپین سیٹلائٹ بھی ایکٹیو ہوئی، اس نے بھی تلاش میں حصہ لیا۔ اور جب یہ ساری ایک کوششیں کی گئیں تو اس کے بعد کئی گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد جو ایرانی صدر ہیں ان کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا، اور ایرانی میڈیا نے جس کے بعد یہ تصدیق کی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران نے ابھی تک آفیشلی اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب سرکاری میڈیا نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس کو کنفرم ہی سمجھا جائے گا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب اس حادثے کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ بہت برے اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان چپکلش ہے، ہم جانتے ہیں، بیانات کی جنگ بھی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی ہیں، اور خاص کر غزہ کی صورتحال کے بعد ایران جس طرح فلسطینیوں کی مدد کر رہا تھا، حماس کی مدد کر رہا تھا، اسرائیل کے دباؤ پر امریکہ نے کئی نئی پابندیاں جو ہے وہ ایران پر عائد کی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف کئی اقدامات میں اور جارحانہ قسم کے واقعات میں ملوث پایا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں کا اتحاد موجود ہے ایران کے خلاف۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائے، اسی طرح امریکہ یورپی یونین کے ذریعے بھی ایران پر دباؤ ڈالتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہے چند ہفتے پہلے پاکستان بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کے ساتھ بہت سے معاہدے ہوئے، پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے بھی مزید بات چیت آگے بڑھی، اور کئی دوسرے معاہدے بھی ہوئے، اور دونوں سربراہان جو ہے ادھر سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ابراہیم رئیسی اور دوسری ایرانی قیادت بڑی خوش تھی کہ ان معاہدوں کے بعد ایران اور پاکستان کے جو دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اور اینگل بھی ہے، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے ایک سازشی تھیوری جو کچھ اسرائیلی ذرائع ہیں، کچھ مغربی ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا، اسے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی جانب سے کوئی ثبوت نہیں آیا، صرف غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، اور ان پہ 100% یقین بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالکل محاذ آئی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے اور یا ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے جو اس قسم کا کام کر سکیں، یا اسرائیل جو ہے وہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے میں ملوث ہو؟ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایران میں جو واقعات کچھ ہوئے ہیں، ایران کے ایٹمی سائنسدان کا جو ٹارگٹ کلنگ تھی، ان کو ایران کے اندر جس طرح مارا گیا تھا، وہ اسرائیل اس میں ملوث تھا۔ اب اس کو خارج امکان بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تو بہت زیادہ چپکلش ہے، اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی، ان کا موقف بھی بڑا واضح ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اہم بات ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہے انہیں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کا بھی جانشین تصور کیا جا رہا تھا، ان کے بہت قریب تھے، ظاہر ایران کے انقلاب کے حامی تھے، اور جب آیت اللہ خامنئی جو ہے اس وقت سپریم لیڈر، وہ جو ایران کے صدر تھے، اس وقت بھی ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہے ان کے قریب تھے، ان کا بہت اعتماد حاصل تھا، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایران کے جو ہارڈ لائنر ہے، جو قدامت پسند ہے، سخت گیر جو لوگ ہیں، یہ مغربی میڈیا کے الزام ہے
کہ جو سخت گیر لوگ ہیں ان میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا بھی شمار ہوتا تھا، اس لیے وہ آیت اللہ خامنئی کے بھی قریب ہیں تھے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح خبریں آ رہی تھیں ایرانی میڈیا کے ذریعے بھی، باقی ذرائع ابلاغ سے بھی، کہ آیت اللہ خامنئی ظاہر ہے ایک ایج ہے ان کی، اور صحت ان کی اب اس طرح اجازت نہیں دیتی انسان کی کہ متحرک رہے، تو اگر ان کے بعد جو ہے تو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا نام آ رہا تھا کہ وہ سپریم لیڈر ہوں گے ایران کے۔ اب دو ہیں، ایک تو ظاہر ایک بہت بڑا نقصان ہے ایرانی قوم کا، صدر جام بحق ہو گئے ہیں، وزیر خارجہ بھی اس کے ساتھ جام بحق ہو گئے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے وہاں کے جو نائب صدر ہے محمد مخبر، ان کو قائم مقام صدر بنایا ہے، اور 2 ماہ کے لیے وہ جو ہیں قائم مقام صدر کے فرائض انجام دیں گے۔ ظاہر ہے وزیر خارجہ کا بھی وہ اپنا نامزد کریں گے، اپنی کابینہ بنائیں گے، یا دیکھتے ہیں کہ اسی کابینہ کو مزید ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ دوسرے 2 ماہ کے اندر جو ہے ایرانی صدر کا، نئے صدر کا انتخاب ہوگا۔ ایران میں جو نظام ہے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ وہاں ایرانی صدر کا جو انتخاب ہے ایران کے عوام براہ راست ووٹوں سے کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا نا کہ پارلیمنٹ جو ہے، صوبائی اسمبلیاں سب مل کر جو ہے صدر کا انتخاب کرتی ہے، لیکن ایران کے اندر عوام کے براہ راست ووٹوں سے صدر کا انتخاب ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ صدر بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز پیچیدگی ہوتی ہے کہ ایرانی صدر کے لیے جو امیدوار ہیں ان کا جو فائنل لسٹ ہے، اس کو جو اجازت ملنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ صدارتی امیدواروں کی جو کونسل ہے وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے کے امیدواروں کو حتمی فہرست جاری کرتی ہے، اس کے بعد وہ صدر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حادثے کا اب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اس وقت ہمارے درمیان نہیں، ایک حادثہ ہو چکا ہے، اور اب اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ حماس کو، اسرائیل کے خلاف فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو ایران کے دوست تنظیمیں ہیں اس میں حزب اللہ بھی ہے، اس میں عراق کے کئی گروپ بھی ہیں، حماس بھی ہے، اور یمن میں حوثی بھی ہیں، وہ بھی حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ یہ ساری مزاحمت جو ہو رہی ہے وہ اس وقت اس کو ایران کی مکمل حمایت حاصل ہو، اور ایران اس کوئی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کرتا، ہمیشہ اس نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرتے رہے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایران اور انڈیا کی دوستی کے باوجود کشمیر کے مسئلے پر ایران نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی کئی مرتبہ بیان دیا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حمایت میں، اسی طرح ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے بھی پاکستان کی حمایت میں بیان دی۔ اس کے باوجود کہ ایران اور بھارت کے، انڈیا کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، چابہار بندرگاہ آپ کو ابھی یاد ہوگا، خبر آئی ہے کہ ایران اور انڈیا کے درمیان معاہدہ بھی ہوا ہے۔ اب ایک اور چیز جو اینگل ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اب وہ یہ کہ جہاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مشرقی آذربائیجان گئے تھے، آذربائیجان جو ہے ایک اور اسلامی ملک جو آذربائیجان، اس کا ہمسایہ صوبہ جو ہے مشرقی آذربائیجان، وہ ایران کا حصہ ہے۔ آذربائیجان کے اسرائیل اور امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں، اسرائیلی سفارت خانہ بھی آذربائیجان میں موجود ہے، اور آپ کو شاید یہ بھی علم ہوگا کہ جس طرح ایران، عراق، بحرین اور کویت میں اہل تشیع اکثریت میں، اسی طرح آذربائیجان میں بھی اہل تشیع اکثریت میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت ایران جو تھا وہ آذربائیجان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، جبکہ پاکستان اور ترکی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ترک ڈرون جو ہے انہوں نے اس جنگ میں کامیابی کے لیے آذربائیجان کی بہت مدد کی تھی آرمینیا کے خلاف۔ تو ایک یہ دیکھیں نا، ملکوں کے مفادات ہیں، اس میں کوئی مذہب یا فقہ کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں، ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان اور ترکی جو ہے آذربائیجان کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی بھرپور مدد کی، اور آذربائیجان کے لوگ اس لیے پاکستانیوں سے محبت بھی بہت کرتے ہیں۔ اب وہاں اسرائیلی سفارت خانہ بھی موجود ہے آذربائیجان کے اندر، اور ظاہر ہے اب اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی خبر تو بریک نہیں ہوئی، لیکن کچھ میڈیا، کچھ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سارے حادثے میں آپ اسرائیل کو، جو اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں موساد، اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں
میں جب امریکہ میں تھا وہاں ایک CIA کے سابق سربراہوں سے جب بات چیت ہوئی، اس میں کئی ایسے بھی لوگ تھے جو جب یہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا 70 کی صورتحال میں، وہ ادھر پاکستان اور اس خطے کے انچارج تھے، ان کے گھر بھی گئے، وہاں بات چیت ہوئی، تو ان کے پاس بہت معلومات ہوتی ہے اور کتابیں بھی آ چکی ہیں. ہم نے بھی ایک کتاب میں ایک دیکھا تھا گلوبل انٹیلیجنس. اسی طرح اگر آپ CIA کے جو خفیہ ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھیں، جو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ CIA دنیا بھر میں حکومتوں کا تختہ الٹانے میں، اپنے مخالف حکمرانوں کو قتل کرانے میں ملوث رہی ہے. آج کی ہم اگر اس دور میں آپ دیکھیں، لیبیا میں آپ دیکھیں کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں دیکھیں کیا ہوا، افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور بے تحاشا مثالیں ہیں پوری دنیا میں کہ امریکی CIA ان ممالک میں حکومتوں کا تختہ الٹانے میں اور جو مسلح گروپ ہیں ان کو اسلحہ دینے میں، ان کی تربیت کرنے میں ملوث رہی ہے. یہ بہت یہ اتنا آسان چیز نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ بس یہ 2 + 2 = 4. بالکل بہت پیچیدگیاں ہیں ان تمام معاملات کے اندر. اس لیے فی الحال حتمی طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حادثے میں کوئی تخریب کاری ہے یا CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ملوث ہے، لیکن آپ اس امکان کو رد بالکل نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں، کیونکہ اگر دیکھیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا کہ ایرانی قیادت آج نہیں ہے ہمارے درمیان، حادثے کا شکار ہو گیا ایرانی صدر، تو اس کا فائدہ ظاہر ہے ایران کے مخالفین کو ہوگا، اسرائیل کو ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو حماس کی تحریک ہے اس کو بھی دھچکا لگے، ہو سکتا ہے یمن میں جو حوثی ہیں ان کو بھی دھچکا لگے، ہو سکتا ہے عراق کے اندر جو گروپ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو. تو یہ ابھی آنے والے چند دن جو ہیں ان میں پتہ لگ جائے گا. لیکن جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ بالکل واضح ہوئی ہے کہ ترکی نے، پاکستان نے، سعودی عرب نے، قطر نے، تمام ممالک نے، یورپی یونین نے بھی ایران کی سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور مشکل میں کہا کہ ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور چین نے اور ترکی نے اور روس نے، انہوں نے تو جب ہیلی کاپٹر کا یہ حادثہ ہو اس کے فوراً بعد اپنے ماہرین بھی بھیجے، سیٹلائٹ سے معلومات بھی فراہم کی، اور تاکہ ان کے اس ملبے کو تلاش کیا جا سکے. دوستو اس حوالے سے مزید جو بھی مجھے اگر کوئی معلومات ملتی ہے مغربی میڈیا کے حوالے سے یا کسی بھی ذریعے سے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.